دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ دنیا سرحدی تنازعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں ایک ملک کے کئی ملکوں سے سرحدی تنازعات ہیں تو کہیں ایک ملک نے 2-3 ہمسایوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ یہ سرحدی تنازعات کہیں صرف روزمرہ کی معمولی جھڑپوں کا باعث بنتے ہیں تو کبھی کبھار ان معاملات پر سالہ سال تک جنگیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن دوستو، دوسری جانب کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جن کی سرحدیں ہیں تو عجیب و غریب، لیکن ان کے سرحدی تنازعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی ممالک کے بارے میں بتائیں گے جو کہ غیر معمولی سرحدوں کے باوجود اپنے ہمسایہ ممالک سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ دوستو، اس ویڈیو کو سپانسر کیا ہے دی ٹریڈ اسکول نے۔ دی ٹریڈ اسکول ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ان لوگوں کے لیے جو سٹاک ٹریڈ اور فاریکس ٹریڈ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ان کی ویب سائٹ وزٹ کر کے یا ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر آپ فری ٹیوٹوریلز اور کورسز سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ دی ٹریڈ اسکول کی ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل دونوں کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے، جہاں پہ جا کے آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب، سب سے پہلے بات کرتے ہیں ویٹیکن سٹی کی، جو چاروں اطراف سے اٹلی میں گھرا ہوا ہے۔ یہ کرسچینٹی کا سب سے مقدس شہر ہے، جہاں ان کے پوپ سمیت اہم مذہبی رہنماؤں کی رہائش گاہیں بھی ہیں۔ ویٹیکن سٹی کا کل رقبہ آدھا مربع کلومیٹر سے بھی کم ہے، جبکہ یہاں کی مقامی آبادی محض 500 افراد کے لگ بھگ ہے۔ تاہم دوسرے ممالک کے افراد کو بھی اگر شامل کر لیں تو یہ 900 کے قریب بن جاتے ہیں۔ یہاں کی شہریت مخصوص افراد کو ان کے ویٹیکن میں کام کی نوعیت کے حساب سے ہی دی جاتی ہے، اور جس کو شہریت مل جائے اس کی فیملی کو بھی اس ملک کا شہری تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ اس ملک کی شہریت حاصل کرنا اچھا خاصا مشکل کام ہے۔ یہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے۔ اسے 11 فروری 1929 کو ایک الگ خود مختار ریاست کا درجہ دیا گیا، جس کے سربراہ صدر ہیں۔ تاہم سارے انتظامی معاملات کرسچینٹی کے روحانی پیشوا یعنی پوپ ہی دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ خارجہ امور میں بھی حکومت کی کوئی خاص مداخلت نہیں ہوتی۔ اس ملک کے دفاع کی ذمہ داری بغیر کسی باقاعدہ معاہدے کے اٹالین فوج پر ہی ہے۔ اس ملک کی خاص بات یہاں کے مذہبی مقامات ہیں، جن میں سینٹ پیٹرز بیسیلیکا، سسٹائن چیپل اور ویٹیکن میوزیمز انتہائی اہم ہیں۔ ویٹیکن سٹی کی کرنسی یورو ہے اور اس ملک کا سارا معاشی نظام چندے پر چلتا ہے، جو کرسچینٹی کے پیروکار اسے دنیا بھر سے بھیجتے ہیں۔ حیران کن طور پر یہ ملک اپنے گنے چنے عوام سے کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لیتا۔ یہاں ہر چیز ڈیوٹی فری ہے۔ ویٹیکن کی آزاد معاشی پالیسیوں کی وجہ سے اس پر تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہاں سے منی لانڈرنگ کی جاتی ہے۔ ایک ملک ہونے کے باوجود ویٹیکن سٹی اقوام متحدہ کا باقاعدہ رکن نہیں، بلکہ ایک مبصر ہے۔ ویٹیکن کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں ہوتا ہے جہاں کوئی ایئرپورٹ نہیں۔ اس کے شہری اٹلی کے ایئرپورٹس اور ان کی سی پورٹس ہی استعمال کرتے ہیں۔ حیران کن طور پر اس چھوٹے سے ملک کا اپنا ریلوے سسٹم بھی ہے۔ اس ملک کے شہریوں کے پاس اپنا پاسپورٹ ہے اور اٹلی سے آنے والے سیاحوں کے لیے ویٹیکن داخلے پر کوئی پابندی نہیں۔ دوستو، اب بات ہو جائے سین میرینو کی۔ یہ چھوٹا سا ملک بھی یورپ کے ایک بڑے ملک اٹلی کے اندر ہی واقع ہے۔ یوں اس کی ساری سرحدیں اٹلی ہی سے ملتی ہیں۔ اس کا رقبہ محض 61 مربع کلومیٹر ہے، جبکہ یہاں 34,000 سے زائد لوگ بستے ہیں، جن میں سے 5,000 کے قریب غیر ملکی باشندے بھی ہیں۔ دوسری جانب سان میرینو کے 12,000 سے زائد باشندے اپنے ملک کے پاسپورٹ پر امریکہ سمیت دنیا کے دوسرے ممالک میں رہائش پذیر ہیں۔ سان میرینو کی 99% آبادی کرسچن ہے۔ اس ملک کا نظام کافی حد تک منفرد ہے، جہاں گرینڈ اینڈ جنرل کونسل وسیع اختیارات رکھتی ہے۔ اس کے 60 ارکان عوام کے ووٹوں سے 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ سین میرینو میں متناسب نمائندگی یعنی پروپورشنل ریپریزنٹیشن کا نظام رائج ہے، جس میں ہر جماعت کو اس کے حاصل کردہ ووٹوں کے تناسب سے نشستیں مل جاتی ہیں۔ بعض ماہرین اسے سب سے زیادہ جمہوری انتخابی نظام بھی قرار دیتے ہیں۔ سان میرینو میں حکومت بنانے کے لیے 35 نشستیں درکار ہوتی ہیں۔ حکومت کو کانگریس آف اسٹیٹ کہتے ہیں۔
اس کو آپ وزراء کی کونسل یا کیبنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ارکان کی تعداد بدلتی رہتی ہے، لیکن اکثر اوقات ان کی تعداد 10 ہی ہوتی ہے۔ یہ تمام ارکان گرینڈ اینڈ جنرل کونسل کا حصہ ہوتے ہیں، جنہیں 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ ان کے خلاف یہی کونسل عدم اعتماد کی تحریک بھی لا سکتی ہے۔ اس ملک کے 2 سربراہ ہوتے ہیں جنہیں کیپٹنز ریجنٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک حکومتی اور دوسرا ریاستی سربراہ ہوتا ہے۔ انہیں گرینڈ جنرل کونسل منتخب کرتی ہے اور ان کا تقرر محض 6 ماہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بات حیران کن ہے کہ عام طور پر کیپٹنز ریجنٹ کو اپوزیشن سے منتخب کیا جاتا ہے تاکہ طاقت کا توازن برقرار رہے۔ گرینڈ اینڈ جنرل کونسل قانون سازی کرتی ہے، جبکہ اس ملک میں عدلیہ، مقننہ اور انتظامیہ دونوں کے اثر سے آزاد ہے۔ اس ملک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں خواتین دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریاست اور حکومت کی سربراہ رہ چکی ہیں۔ سان میرینو کی معیشت کا انحصار سیاحت اور صنعت پر ہے۔ اس کا شمار فی کس آمدنی کے حوالے سے دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں کی فی کس آمدنی $45,000 سالانہ کے قریب ہے۔ ایک معاہدے کے تحت سان میرینو کے دفاع کی ذمہ داری بھی اٹلی نے اپنے سر لے رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود سان میرینو کی اپنی فوج بھی ہے، جس کا شمار دنیا کی انتہائی چھوٹی فوجوں میں ہوتا ہے، جو صرف چند 100 افراد پر مشتمل ہے۔ دوسری جانب 18 سے 49 سال کے درمیان کے تمام افراد پر ملکی دفاع کے لیے خدمات دینا لازمی ہے۔ کیونکہ سان میرینو کا دفاع ہی اٹلی کے ذمہ ہے، تو اس کا اپنے اکلوتے ہمسائے سے لڑائی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سان میرینو کی اپنی کوئی کرنسی نہیں اور یورپی یونین کا حصہ نہ ہونے کے باوجود اسے یورو کو کرنسی کے طور پر استعمال کرنے کی خصوصی اجازت دی گئی ہے۔ سان میرینو کے کم و بیش ہر شہری کے پاس اپنی ذاتی کار ہے۔ سیاحت کا شعبہ ملک کی جی ڈی پی میں 25% کے قریب حصہ ڈالتا ہے۔ یہاں قدرتی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے سالانہ 25 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ تاہم اطالوی شہریوں پر پاسپورٹ کی کوئی پابندی نہیں۔ سان میرینو میں کوئی ایئرپورٹ نہیں اور اس کو اپنی برآمدات کے لیے بھی اٹلی کی پورٹس پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں ریلوے سسٹم بھی نہیں ہے۔ اب بات ہو جائے افریقی ملک لیسوتھو کی۔ یہ چھوٹا سا ملک قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ اس کے چاروں طرف جنوبی افریقہ ہی ہے، یعنی اس کی تمام سرحدیں گھوم پھر کر جنوبی افریقہ ہی سے ملتی ہیں۔ اس کا کل رقبہ 30,000 مربع کلومیٹر کے لگ بھگ ہے اور آبادی تقریباً 23 لاکھ ہے۔ اس ملک نے 4 اکتوبر 1966 کو تاج برطانیہ سے آزادی حاصل کی اور جنوبی افریقہ کی ایک کالونی یا ریاست بننے کی بجائے الگ ملک بننے کو ترجیح دی۔ تاہم یہ اپنی زیادہ تر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے جنوبی افریقہ پر ہی انحصار کرتا ہے اور یہ تجارت کے لیے اسی کی پورٹس استعمال کرتا ہے۔ دوسری جانب لیسوتھو جنوبی افریقہ کو پانی اور بجلی فروخت کر کے $10 کروڑ سالانہ سے زیادہ زر مبادلہ بھی کما رہا ہے۔ اس کی معیشت کا انحصار زراعت، ٹیکسٹائل اور معدنیات پر ہے۔ اس کی کرنسی کا نام لوٹی ہے۔ تاہم جنوبی افریقن کرنسی رینڈ بھی یہاں کئی شعبوں میں قابل قبول ہے۔ یہاں جنوبی افریقہ کی طرح ہیروں کی بڑی بڑی کانیں بھی ہیں، جہاں سے 603 کیرات یعنی 121 گرام جتنے بڑے بڑے ہیرے بھی نکل چکے ہیں۔ دوسری جانب یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ لیسوتھو امریکہ کو گارمنٹس برآمد کرنے والا سب سے بڑا افریقی ملک ہے۔ پھر بھی بدقسمتی سے اس کا شمار امیر ممالک میں نہیں ہوتا۔ لیسوتھو میں کوئی ریلوے سسٹم نہیں، صرف ایک ریلوے لائن ہے جو دارالحکومت میسیرو کو جنوبی افریقہ سے ملاتی ہے۔ دوستو، لیسوتھو میں بادشاہت کا نظام ہے، تاہم حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے اور اس کی پارلیمنٹ ایک ایوانی ہے۔ یہاں کی تقریباً 100% آبادی ایک ہی نسلی گروہ بسوتھو پر مشتمل ہے، جن میں سے 95% کا مذہب کرسچینٹی ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے ملک میں جہاں ایک ہی نسلی گروہ رہتا ہے، آپسی لڑائیاں عام ہیں اور اس ملک نے آزادی کے بعد بھی کئی بغاوتیں دیکھی ہیں۔ یہی نہیں، اس ملک میں چھوٹی سی فوج کی جانب سے بھی حکومتوں کے تختے الٹے جا چکے ہیں۔ چونکہ یہ ملک ہر طرف سے جنوبی افریقہ میں گھرا ہوا ہے، تو جنوبی افریقہ کی تو اس کے اندر مداخلت کی سمجھ آتی ہے، لیکن حیران کن طور پر لیبیا، تنزانیہ اور بوٹسوانا کی حکومتوں کا بھی اس کے اندر کافی عمل دخل رہا ہے۔ لیسوتھو کی ڈیفنس
ڈیفنس فورس صرف 3500 جوانوں پر مشتمل ہے۔ لیسوتھو کو افریقہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی سرزمین کہا جاتا ہے، جہاں 85% خواتین اور 70% مرد پڑھے لکھے ہیں۔ یہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 12% تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ دوسری جانب بدقسمتی سے افریقی ملک اسواٹنی کے بعد دنیا میں ایڈز کے سب سے زیادہ مریض لیسوتھو میں ہیں۔ یہاں بالغ افراد میں ایڈز کے مثبت کیسز کی شرح 24% تک ہے۔ یہی نہیں، دنیا میں ٹی بی کے سب سے زیادہ مریض بھی اسی ملک میں ہیں۔ ان دونوں بیماریوں اور غربت کی وجہ سے یہاں خودکشی کی شرح بھی دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہے۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہاں 60% سے زائد خواتین اور لڑکیاں زندگی کے کسی نہ کسی حصے میں ریپ کا نشانہ ضرور بن جاتی ہیں۔ دوستو، لیسوتھو، سان میرینو اور ویٹیکن سٹی 3 ایسے ممالک ہیں جو مکمل طور پر ایک ہی ملک کے اندر موجود ہیں۔ تو اب ہم آپ کو 3 مزید ایسے ملکوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو ہیں تو ایک ہی ملک کے اندر، لیکن بہرحال ان کو ایک سائڈ سے سمندر بھی لگتا ہے۔ یہ ممالک موناکو، برونائی اور گیمبیا ہیں۔ دوستو، براعظم افریقہ کا ملک گیمبیا اپنی سرحدوں کی وجہ سے کافی منفرد ہے، جو ایک پٹی کی مانند 3 اطراف سے سینیگال میں گھرا ہوا ہے اور اس کی ایک سرحد ساحل سمندر سے منسلک ہے۔ یہ بحر اوقیانوس کا ساحل ہے۔ اس ملک کے درمیان سے دریائے گیمبیا گزرتا ہے، جس کے نام کی نسبت سے ہی اس ملک کا نام گیمبیا شاید رکھا گیا ہے۔ اس ملک کا رقبہ 11,000 مربع کلومیٹر سے کچھ کم ہے، جبکہ آبادی 22 لاکھ افراد سے زیادہ ہے۔ اس ملک کی 96% آبادی مسلمان ہے۔ برونائی بھی منفرد سرحدوں والے ممالک کا حصہ ہے۔ اس کو ملائیشیا کی ریاست ساراواک نے مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ اس کے ایک طرف ساؤتھ چائنا سی ہے۔ یہ اس علاقے میں واحد خود مختار ملک ہے، ورنہ دیگر جزیروں کو انڈونیشیا اور ملائیشیا سب نے آپس میں بانٹ رکھا ہے۔ اس چھوٹے سے ملک کا رقبہ تقریباً 6,500 مربع کلومیٹر، جبکہ آبادی 5 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، جہاں شہریوں کی فی کس سالانہ آمدنی 75,000 امریکی ڈالر سے تھوڑی کم ہے۔ یہاں مکمل طور پر بادشاہت کا نظام رائج ہے۔ دوستو، یورپ میں موجود ایک چھوٹا سا ملک موناکو بھی ایسا ہی ہے، جس کا رقبہ محض 2 مربع کلومیٹر اور آبادی 40,000 افراد سے زائد ہے۔ اس کا شمار دنیا کے مہنگے ترین اور امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے، جس کی فی کس آمدنی 1,90,000 ڈالر سالانہ سے بھی زیادہ ہے۔ 3 اطراف سے اس کی سرحدیں فرانس میں گھٹ مٹ ہیں، جبکہ چوتھی جانب سے سمندر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے۔ دوستو، گیمبیا، برونائی اور موناکو کے علاوہ ڈنمارک، پرتگال، آئرلینڈ، برطانیہ، ہیٹی، ڈومینیکن ریپبلک، ایسٹ تیمور، جنوبی کوریا اور قطر بھی ایسے ممالک ہیں جن کا سمندر کے علاوہ ایک ہی ہمسایہ ہے، لیکن ہم نے ان سب کا ذکر نہیں کیا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ منفرد ترین سرحدوں والے ان ممالک کے بارے میں ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور کیا کوئی آپ ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جس کی سرحد عجیب و غریب ہو؟ کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ شکریہ۔